تکبیر، جناب بچے کے بولتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور ہمارے اہل سنت اصلاح معاشرہ کانفرنس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، پھر مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، آنسو جو بہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں، آنسو جو بہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں، لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ جناب حضرت مولانا غفران خان صاحب قبلہ آپ کی سماعتوں کو میز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے آئیے آقا کریم کی بارگاہ اقدس پناہ میں ہدیہ تشکر پیش کریں اور والہانہ انداز میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، کسی بھی تمہیدی کلمے کی گنجائش نہیں ہے۔ وقت کا ہر ایک آنے والا مہمان خیال کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایسے ماحول میں آپ لوگوں نے اتنی محنت و مشقت سے اتنا بڑا اجلاس قائم کیا، ایک کانفرنس منعقد کی، مہمانوں کو دعوت دی اور ملک کے مائے ناز علماء کرام انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے سامنے ہوں گے۔ چونکہ یہ اجلاس اصلاح معاشرہ نام سے منسوب ہے، یعنی معاشرے کی اصلاح، اور یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، عنوان ہے جس پر آج ہمیں اور آپ کو گفتگو کرنی چاہیے، اور اس کی نیڈ بھی ہے، ضرورت بھی۔ آج معاشرے میں اصلاح کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ جو بھی ٹاپک آپ اٹھا لیجئے، ہر ٹاپک میں اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پورا کا پورا عنوان ہی اصلاح معاشرہ ہے۔ تو اس میں سے ہمیں یہ خیال کرنا ہوگا کہ کس فیلڈ میں زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، کس فیلڈ میں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کریں۔ تو اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ ہے ایڈوکیشن۔ تعلیمی میدان ایک ایسا میدان ہے جس میں ہماری خاص طور سے اہل سنت والجماعت میں اصلاح کی ضرورت ہے، یعنی ضرورت ہے کہ ہم تعلیم پر بات کریں، ضرورت ہے کہ ہم تعلیم پر سوچیں، اور ضرورت ہے کہ ہم تعلیمی قلعے کا انعقاد کریں اور جو رائج ہیں، جو چل رہے ہیں، ان کو مضبوطی دیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جاننے والا اور غیر جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا، اور یہ بات 1400 سال پہلے ہمیں اور آپ کو بتا دی گئی تھی کہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ چیزوں کو جانیں، آپ چیزوں کو سمجھیں، آپ ڈیٹا کلیکشن کی بات کریں، آپ ڈیٹا کو اکٹھا کریں، لیکن ہم نے اس پر کام نہیں کیا۔ جو ہمارے قلعے تھے جن میں جانکاریاں دی جاتی تھیں، جن میں ڈیٹا دیا جاتا تھا، وہ تقریباً بند ہو چکے ہیں یا بند ہونے کے قریب ہیں۔ آج اپنے مدرسے کو دیکھ لیجئے کہ ہماری اور آپ کی دوری نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ نہ جانے کتنے بزرگوں کی قربانیاں اس میں شامل ہیں، اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ اس کو اٹھایا جائے، لیکن ہماری اور آپ کی دوری نے اسے اس حال میں پہنچا دیا۔ تو ضرورت ہے کہ تعلیم کو عام کریں، اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے ایسے مدرسوں میں
ایسے قلعوں میں ہمارا اور آپ کا انوالومنٹ ضروری ہو چکا ہے۔ جب ہمارا اور آپ کا انوالومنٹ بڑھے گا، جب ہم لوگ اس میں انٹرسٹ لیں گے اور اصلاح معاشرہ کانفرنس جیسی کانفرنسیں منعقد ہوں گی اور اس میں بڑی دل جمعی کے ساتھ بزرگوں کی باتوں کو سنا جائے گا، تب جا کر کے ہمارے معاشرے کا اصلاح ہو سکے گا۔ معاشرے کا اصلاح ایڈوکیشن بیسڈ ہونا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کے دور میں اگر کسی چیز سے لڑائی ہو سکتی ہے تو وہ تعلیم، کسی چیز سے سب کوئی جانتا بھی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی نئی بات میں نہیں بتا رہا ہوں۔ علماء کرام بہت زمانے سے آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ تعلیم ضروری ہے، اللہ کے نام سے پڑھو، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دیا گیا ہے، یہ سب باتیں ہو چکی ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود بھی ہم جاہل ہیں تو کیوں ہیں؟ ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں تو کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہمارا پرسنل انٹرسٹ کم ہو گیا ہے۔ ہم نے اپنا پرسنل طور پہ ہم نے مدرسوں کو، اسکولوں کو وقت دینا بند کر دیا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہماری ترقی ہمارے بزنس سے ہے، ہماری ترقی ہمارے دولت سے ہے۔ قطعی طور پر آپ کی دولت آپ کے ترقی کا باعث نہیں بن سکتی۔ تمام دولت مند ملک آج زمین میں پڑے ہوئے ہیں، تمام دولت مند لوگ آج چھوٹے چھوٹے معاملے میں نیچے دکھائی پڑتے ہیں، اور ہمارا حال ہم سے بہتر کون جانے گا؟ ہمارا حال ہم سے بہتر کون سمجھے گا؟ میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر فوکس کریں۔ آپ اپنے کمائی کا زیادہ سے زیادہ حصہ فی الوقت اپنے بچوں کی تعلیم پر لگائیں، اپنے بچوں کے ایجوکیشن پہ لگائیں۔ When you got educated, then you can successful۔ اگر آپ ایجوکیشن نہیں حاصل کرائیں گے اپنے بچوں کو تو سکسیس آپ کو نہیں ملنے والی ہے، رسوائی آپ کا مقدر ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ جو جانکار لوگ ہیں، جن کے پاس انفارمیشن ہے، جن کے پاس ڈیٹا ہے، وہ زیادہ قوی اور مضبوط ہیں۔ جن کے پاس ڈیٹا نہیں ہے، جن کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، وہ مضبوط نہیں ہے، وہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر کون ہے؟ جاننے والے لوگ ہیں۔ اور جانکاری کہاں ملے گی؟ ایسی کانفرنسز میں ملے گی، ایسے مدرسوں کے پرانگن میں ملے گی، ایسے مدرسوں کے صحن میں حاضری سے ملے گی۔ تو آپ وقت نکال کر کے خالی دنوں میں مدرسوں کی طرف رخ کریں اور اس کا حال احوال پوچھیں، کیا یہ مدرسہ صحیح طریقے سے چل رہا ہے؟ کیا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کسی مدرس کی تنخواہ تو باقی نہیں ہے؟ یہ کون دیکھے گا؟ یہ ہم اور آپ دیکھیں گے۔ میں اپنی بات کو یہیں پر مکمل کر رہا ہوں، اور میں ایک بار خیر مقدم کرتا ہوں اپنے نگر کے چیئرمین کو، یہ ہمارے پرانگن میں، ہمارے اس شہر میں تشریف لائے۔ واقعی یہ قابل مبارکباد ہے، جو کہ ہر چیز میں اپنے نگر واسیوں کا بہت خیال رکھتی ہے، ہر ایک چیز میں، خاص طور سے مدرسے کا بھی کافی انہوں نے خیال رکھا ہے، اور میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ موسٹ ویلکم ٹو دا چیئرمین اینڈ مسٹر چیئرمین آلسو از اویلیبل ہیئر۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔